کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں ایک ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک نوجوان تھا، بہت خوبصورت، بڑا ہینڈسم قسم کا باڈی بلڈر، اچھی باڈی بنائی ہوئی تھی اس نے. تو وہ کسی جگہ پہ تھا تو وہاں سے ایک لڑکی گزری کہ جو دیکھنے میں بہت امیر کبیر لگ رہی تھی. تو وہ لڑکی اس لڑکے کی، نوجوان کی طرف دیکھتی جا رہی تھی نا، گھور گھور کے دیکھ رہی تھی اس کو. بہرحال وہ لڑکی چلی گئی، لڑکا بھی اپنے کام میں لگ گیا. تو کچھ جب شام ہوئی تو وہ لڑکا جب جانے لگا واپس اپنے کام وغیرہ سے فری ہو کر، تو جیسے وہ پارکنگ میں پہنچا تو وہ دیکھا تو وہ لڑکی وہ بہت بڑی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. اور لڑکی خوبصورت تھی بہت. وہ گاڑی میں بیٹھی ہے تو اس نوجوان جب قریب سے گزرا تو لڑکی نے اس کو آواز دی، اس کو بولا کہ آپ اپنا نمبر مجھے دے سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر. تو اس نوجوان نے ہنسی خوشی دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے اور گاڑی وغیرہ میں بیٹھی ہے، تو اس نے اپنا نمبر لکھ کے یا جیسے بھی اس کو نمبر دے دیا. تو اس لڑکی نے ایک دن کے بعد اس سے کانٹیکٹ کیا لڑکے سے، کہنے لگی کہ آپ مجھے بہت پیارے لگے ہیں، آپ بہت اچھے لگے ہیں مجھے، تو میں آپ سے کچھ ملنا چاہتی ہوں، اور کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے، کوئی فری میں ٹائم ہے آپ کے پاس؟ تو لڑکے نے بولا بالکل، کیوں نہیں ہے. تو لڑکے نے اس کو فوری طور پر اس سے ٹائم سیٹ کیا. تو ان کی میٹنگ ہوئی، آپس میں بیٹھے جگہ پہ چائے ٹھنڈا پیا انہوں نے. تو بہرحال کچھ دیر کے لیے بیٹھے، سیٹنگ ہوئی. تو پھر وہ چلا گیا لڑکا، لڑکی بھی چلی گئی. پھر ایک دن کے بعد لڑکی نے دوبارہ سے کانٹیکٹ کیا، تو اس لڑکے کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں، ہم کھانا کٹھے آج کھائیں گے، اب سے مل کے بہت اچھا لگا تھا مجھے. جو بھی بہرحال بات چیت ہوئی ان کی. تو اس نے، لڑکے نے دوبارہ حامی بھری، لڑکا دوبارہ اس سے ملنے کے لیے گیا، لڑکی سے ملے، انہوں نے کھانا کھانا کھایا. کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. جب تیسری ان کی ملاقات تھی، تیسری بار لڑکی نے جب ان کو لڑکے سے کال کر کے بلایا، تو لڑکا جب گیا اس کی طرف تو انہوں نے پھر دوبارہ سے وہ کھانا وغیرہ کھایا، انہوں نے بیٹھے بات چیت ہوئی. تو لڑکی بولنے لگی کہ آپ آج میرے پاس ہی رک جائیں، میرے پاس بہت بڑا گھر ہے ایسے، تو آپ میری طرف ہی رک جائیں آج. تو لڑکا ایگری ہو گیا اس پہ رکنے کے لیے. تو بس پھر وہ کیا تھا کہ جب وہ رات کو رکا لڑکا، تو انہوں نے نعوذ باللہ وہ کام کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو اسلام میں بالکل منع ہے، حرام ہے جو، یعنی زنا کیا. تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ لڑکا کچھ دن کے بعد اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. انہوں نے دونوں رات کٹھے گزاری. تو صبح لڑکا اپنے گھر کو چلا گیا، تو ایک دن اگلے دن نیکسٹ ڈے میں یا اس سے ایک دن بعد اس لڑکے کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ وہ ہاسپٹل میں تھا اس کا بھائی. تو ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ آپ ایسا کریں کہ بلڈ کا ارینج کریں اس کے لیے. تو لڑکے نے بولا میرا بھائی ہے، میں ہی دے دیتا ہوں بلڈ اپنا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو اچھا ہے. تو بہرحال وہ بلڈ دینے کے لیے گئے. وہ تو اس کے پہلے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ کے لیے. تو انہوں نے جب ٹیسٹ لیے تو ٹیسٹ لینے کے بعد تو رپورٹ ڈاکٹر صاحب پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بلڈ لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب باہر آئے لے کے اس کی ٹیسٹ کی رپورٹ، اس کی بلڈ ٹیسٹ کی. تو بڑے پریشان تھے. تو لڑکے نے، نوجوان نے پوچھا کہ کیا ہوا، میرا بھائی بچ تو جائے گا، اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی کو تو بچ جائے گا تمہارا، لیکن تمہارے اندر مسئلہ ہے. تو وہ نوجوان نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے تمہیں ایڈس کی بیماری ہے. لڑکا، نوجوان سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو اس نے ڈاکٹر صاحب کو بولا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا علاج نہیں، اس کی صرف موت ہی علاج ہے اس کا. تو لڑکا، نوجوان بہت پریشان ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس نے شاید پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا ہوگا. تو بہرحال وہ لڑکی کو، اس نے، لڑکی کی پھر کال آئی اس کو کہ کہاں کدھر ہو، کیا ملنے کا پروگرام نہیں ہے؟ تو اس نے، لڑکے نے اس کو گالیاں دی ٹھیک ٹھاک، اس کو نا برا بلا کہا کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم نے مجھے بیماری لگا دی ہے، ایسے یہ وہ. تو لڑکی نے بولا کہ، لڑکی آگے سے کہنے لگی کہ یہ تم اکیلے نہیں ہو جس کو میں نے یہ بیماری لگائی ہے، کیونکہ مجھے بھی اسی طرح کسی نے پھنسا کے تو اس طرح بیماری لگائی تھی، یہ ایڈس کی بیماری. ٹھیک ہے، ابھی میں نے پھر ارادہ کیا کہ اس طرح کے تمہارے جیسے جتنے بھی لڑکے ہیں نا، لڑکیوں کے چکر میں رہتے ہیں، میں ان کو کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی، سب کو بیماری لگاؤں گی. کہتی ہے ابھی میں 7 لوگوں کو لگا، 7 میں تم ہو، تم سے پہلے 6 لوگوں کو میں ایڈس کی بیماری لگا چکی ہوں، یہی بدکاری کی دعوت دے کے. تو یہ دنیا میں کی سزا ہے کہ دیکھیں کہ وہ نوجوان کی زندگی برباد ہوگی، تباہ ہو گئی وہ. اب وہ علاج بھی نہیں ہوگا اس کا، تو وہ کیا ہوگا؟ تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ جن کی چھوٹی سی غلطی ان کو زندگی سے بھی محروم کر دیتی ہے، معاشرے میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. آپ بتائیں وہ نوجوان کسی کو کیا بتائے گا، کیسے فیس کرے گا لوگوں کو؟ پھر اس کے بعد نعوذ باللہ موت بھی اس کے سامنے ہے کہ میں کسی وقت بھی مر جاؤں گا. پھر اس کے بعد آگے جا کے اس کو حساب بھی دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کرے، اور اس کو بھی جو باقی اس کی زندگی بچی ہے، اللہ تو اس کو توبہ استغفار میں اور عبادت میں گزارنے کی بھی توفیق دے. تو یاد رکھیے یہ زنا ایک نارمل چیز نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے کہ نعوذ باللہ ایک ٹائم پاس ہے اور اس سے تھوڑا لطف آ جاتا ہے. تو یہ سخت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا، اللہ پاک اس کی آنکھوں کو جہنم کے انگاروں سے بھر دے گا. اور جس نے کسی عورت سے زنا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر سے پیاسا، روتا ہوا، روتا، غمگین، سیاہ چہرہ یعنی کالے چہرے والا،
اور تاریکی کی یعنی اندھیرے کی حالت میں اٹھائے گا، سیاہ حالت میں اٹھائے گا۔ اس کی گردن میں آگ کا توق اور جسم پر پگھلے ہوئے تانبے کا لباس ہوگا۔ اللہ عز و جل نہ تو اس سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج یہ چند منٹ کی جو ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے، یہ آخرت میں بہت بڑی ذلت اور رسوائی اور مدتوں جہنم میں رہنے کا سبب بن سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اس میں ہمارے وہ نوجوان بھی ایسے بھی ہیں کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، اور فخریہ دوستوں میں بتاتے ہیں کہ پھر اس طرح ہمارے لڑکیوں سے ریلیشن ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، یہ وہ نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھیے کہ شادی شدہ کے لیے تو اور بھی زیادہ سخت عذاب ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا، اور بھی سخت عذاب ہے شادی شدہ کے لیے۔ اس پہ انشاءاللہ میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ کتنا ذلت و رسوائی والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں لڑکے نعوذ باللہ، نامحرم لڑکیوں کو فرمایا کہ جو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ جہنم کے انگاروں سے اس کی آنکھوں کو بھر دے گا۔ تو آج سوشل میڈیا پہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈانس کی، میوزک کی، بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ تصور کریں کہ اگر ان کی وجہ سے میری آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ ایک چھوٹی سی چنگاری ہماری آنکھ میں چلی جائے نا اڑ کے، تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ پیاز کاٹتے ہیں نا، پیاز کا پانی، پیاز سے وہ جو بھاپ اٹھتی ہے وہ ہماری آنکھوں میں جاتی ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ دھواں چلا جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تو نعوذ باللہ ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے اگر یہ گندے کلپس دیکھنے کی وجہ سے، گندی ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے، لڑکیوں کو دیکھنے کی وجہ سے، لڑکیوں کو گھورنے کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں اگر جہنم کی آگ بھر دی گئی تو کیا بنے گا؟ اگر زنا کرنے کی وجہ سے ہمیں نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو تانبے کا لباس ہمیں پہنا دے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ چند منٹ کا مزہ جو ہے نا یہ انسان کو بہت بڑے نقصان میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہے، مدتوں جہنم میں رہنے کا ہے یہ۔ تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔